अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी एक दिन के ब्रेक के बाद आपके सामने हूँ नए प्रोग्राम के साथ। मौजूद यकीनन ईरान, इसराइल और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट है और फिर अफगान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है। उस पे ही बात करेंगे। पाकिस्तान में तो अभी तेल के 28 दिन का ज़ख़ीरा बाकी है। जो 2 जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फँस गए थे, वो पाकिस्तान नेवी एस्कॉर्ट करके उनको ले आई है। यकीनन ईरान ने फ़ेवर किया होगा। इससे लेके जो ईरान का मेन हब है, जहाँ सारा तेल की एक्सपोर्ट के लिए सब जमा होता है, बड़े ऑयल टैंकर हैं, वहाँ अमेरिका ने वो जज़ीरा ख़र्ज कहलाता है मेरे ख़्याल में, वहाँ अमेरिका ने हमला किया है, मगर फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया है और साथ में कहा है कि हमने ऑयल के जो तनसीबात हैं वहाँ इंस्टॉलेशन है, उसे अभी हमने जानबूझ के नहीं छेड़ा है कि दुनिया बड़े क्राइसिस का शिकार हो जाएगी। और फिर इंडिया से लेकर यूरोप तक को अमेरिका ने इजाज़त दे दी है कि ऑयल वो रशिया से ले सकते हैं, जो बगैर ऑयल की पैदावार बढ़ाए रोजाना $1.5 मिलियन एक्स्ट्रा कमा रहा है सिर्फ तेल की प्राइस बढ़ने से। और तेल की प्राइस आज $103 है। जो बर्नेट ऑयल है और जो अमेरिकन ऑयल है उसकी $98 है। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि इस जंग का फायदा किसे हो रहा है और कौन ड्रून हो रहा है, फतह किसे कहते हैं और शिकस्त क्या होती है। देखें, मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ। जो मैं ये नहीं मानने को तैयार हूँ कि ईरान फतह याब हो रहा है और वो अपनी शराइत डिक्टेट कर रहा है। कहने को कुछ भी कहिए कि अमेरिकन इंस्टॉलेशन भी खत्म हो मिडिल ईस्ट से, हमारा हर्जाना भी दें, पाबंदियां भी उठें। आप समझते हैं, आपकी लॉजिक, आपकी अक्ल, आपका विजडम इस बात को मानता है कि अमेरिका ये शराइत मान लेगा? पहले तो ये देखना है कि बराह रास्त किससे नुकसान हो रहा है। ठीक है, आलमी मईशत खत्म हो रही है, तेजी से हो रही है। आपको अंदाजा है कि मिडिल ईस्ट का अब तक का नुकसान हो चुका है? जो ईरान ने अभी तक हमले किए हैं 80 से लेकर $100 बिलियन का, सिर्फ 10 बिलियन का तो दुबई का बताया जाता है। और जो तेजी से बढ़ रहा है कि सारी फ्लाइट्स वगैरह टूरिज्म खत्म हो गया है और 28 मार्च तक दुबई में फ्लाइट का जो ऑपरेशन है वो बंद करने का ऐलान हो चुका है। अमेरिकन इंस्टॉलेशन के नाम पर बम तो निशाने जो लग रहे हैं वो तो दुबई, यूएई, ओमान, जॉर्डन और बहरीन, कतर, सऊदी अरब ही है ना। और ईरान कह रहा है कि वहां हमले करना हमारा कानूनी हक है और किसी वक्त भी मिडिल ईस्ट पूरा इस जंग में कूद सकता है ईरान के खिलाफ, ना चाहते हुए भी। और ऐसे में पाकिस्तान का किरदार जो है वो बड़ा कमाल है कि जब कमजोर मांगने वाला खानदान हो, फर्द हो या मुल्क हो, उसकी मजबूरियां कितनी खौफनाक होती हैं कि अखलाकियात खत्म हो जाती हैं। वो इस्लाम में मजहब में बताया है ना कि भूख में हराम जायज हो जाता है। तो पाकिस्तान इस वक्त मिसाल इबरत बना हुआ है भूख में कि हराम भी जायज नजर आने लगा है। देखें, बज़ाहिर तो कहा जा रहा है कि ईरान अभी 2-3 महीने और लड़ सकता है और अगर प्रॉक्सीज के साथ लड़ना पड़े तो सालों ये कशीदगी चल सकती है। अच्छा, सबसे पहले ध्यान में रखें कि ये सारे अंदाजे, खतरे, खदशात यूरोप और अमेरिका से ही बताए जाते हैं अपनी हुकूमतों को कि आप कितनी बड़ी मुश्किल में हैं और कितनी आसानी में हैं या कितने टारगेट अचीव के करीब हैं। आपको भी बताने वाले भी यही हैं जिनकी बुनियाद पे हमारे लोग फतह के नारे लगा रहे हैं और नाच रहे हैं कि अमेरिका जैसी ताकत को नाकुचने चबा दिए हैं। मगर देखना ये कि इसमें असल नुकसान किसका हो रहा है। आपके आपको अंदाजा है कि ईरान पर कितने हमले हुए हैं? 3000 अबव। और एक हमले में कोई एक निशाना नहीं होता है, कई कई निशाने होते हैं। कि पहले
ईरान की जो फौजी तनसीबात अंदरूनी शहर थी, जो तेल के थे या फौजी मराकज़ थे, उन पे हमले हुए। फिर साथ में उस जज़ीरे पे जहाँ सारे 90% अच्छा कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि उस जज़ीरे से शायद तेल निकलता है, वो 5 मील टोटल रेडियस का इलाका है और चारों तरफ से पानी में वो जज़ीरा ख़ल्ज़ जिसे कहते हैं, वो घिरा हुआ है और 25 मील ईरान का जो मेन करीब-तरीन शहर है, वो 25 मील है वहाँ से। एक अंदाज़ा तो ये भी ना कि शायद अमेरिकन वहाँ फ़ौज उतार दें, मगर अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन सामने नहीं आई है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि 4,500 फ़ौज यहाँ रिज़र्व में नॉर्थ कैरोलिना में बैठी है, मरीन जो है, जिसे एरिज़ोना जाना था फ़ौजी मशकों के लिए, मगर उन्हें रोक दिया गया। तो जंगी तैयारियाँ तो जो स्ट्रैटेजी होती है उसके तहत तो बहुत कुछ होता है, मगर ये कहना कि उन्हें भेजा जा रहा है, ये अभी कहीं से कुछ कन्फर्म नहीं है। तो 3,000 हमलों में आपको अंदाजा होना चाहिए कि ईरान की अपनी हालत क्या हो गई होगी, जो पहले ही पाबंदियों का शिकार है, जो पहले ही माशी तौर पर तबाह हाल है और जहां $1 के बदले में हजारों के हिसाब से जो उनकी लोकल करेंसी है मिलती है और अंडे की कीमत भी जो है वो आसमान को छू रही है। तो अब क्या हाल होगा? अच्छा, फिर साथ में जो प्रॉस्पेरेट मिडिल ईस्ट था, दुबई और ये यूएई पूरा और सऊदी अरब और शारजा कह रहा हूँ, बहरीन, कतर, उन सबकी इकॉनमी नीचे चलेगी। तो असल नुकसान किसका हुआ? उसका ईरान का फिगर आप जो लेकर आएंगे, मैं और आप कुछ भी कहें, मगर फिगर वो माने जाएंगे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी देगी, क्योंकि ये सलाहियत भी उन्हीं के पास है, आपके और हमारे पास नहीं है। इसराइल का टोटल 2 से 3 अरब डॉलर वीक का नुकसान हो रहा है। अभी 2 हफ्ते हुए, 6 अरब हो गया होगा, 8 अरब हो गया होगा। और ये कहना कि जी वो ईरान खंडर बना दिया है, जैसा कि इंडियन व्लॉगर बताते हैं, क्योंकि उन्हें व्यूज चाहिए, तो व्यूज के लिए आप जो चाहें गुफ्तगू कर लें। मगर जो इंटरनेशनल फिगर्स हैं वो यही बताते हैं कि 2 से 3 अरब डॉलर वीक का उसका नुकसान हो रहा है। और अमेरिका का $15 बिलियन तक का अभी तक का तखमीना आया है, और बढ़ जाएगा। मगर क्या इनकी इकॉनमी खत्म हो सकती है? अगर खत्म होगी तो फिर पूरी दुनिया की होगी। अच्छा, इसमें ईरान जो टारगेट है ना, सबसे पहले जहन में रखें कि ये ताकत की वो लड़ाई है जो मुस्तकबिल तय करेगी। कि चाइना का रास्ता रोकना है, कि चाइना के वसाइल कम होंगे, कि वेनेजुएला से सस्ता तेल लेता था तो वहां कंट्रोल कर लिया गया, ईरान से सस्ता तेल लेता है उसे कंट्रोल किया जा रहा है, और जो कहना चाहिए चाइना के इरादे हैं, सी पैक से लेकर फिर तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान से होते हुए ईरान और टर्की से होते हुए यूरोप तक के जो रास्ते हैं, हर रास्ते में ईरान आता है, तो उसे कंटेन करना है। और इसकी कीमत जो भी होगी अमेरिका पे करेगा, क्योंकि इंसानी तारीख, इंसानी फितरत, सब चीजों को आपने सामने रखना है। अगर तारीख में हम जाएं, जो ऑटोमन एम्पायर थी वो क्या करती थी, और रोमन एम्पायर क्या करती थी, या बाकी दुनिया की जो बड़ी सिविलाइजेशन रही हैं जिन्होंने दुनिया रन की है, वो क्या करती रही हैं। तो तारीख से सीखना चाहिए कि इंसानी वहशत ऐसे ही होती कि मैं, ताकत, बालादस्ती, ये सारी चीजों को जहन में रखकर फतह और शिकस्त को आपने गौर से देखना है, और सिर्फ ईमान के जज्बे पर खड़े होकर नारे मारने हैं। तो मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि खुदा ना करबला में आया था बचाने के लिए, ना ईरान में आएगा, जो भी आएगा वो साइंस और टेक्नोलॉजी लेकर आएगा। इससे हटकर कोई चीज भी देखेंगे तो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। आपको अपने मुल्क को देखना है, बड़े गौर से देखें कि जो ज़हीन कौमें होती हैं, इंटेलिजेंट कौमें होती हैं, अफराद खानदान होते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी मुकम्मल तैयार होती है। कानून कुदरत भी है एक, जिसे हम किस्मत भी कहते हैं, कि सब उलट भी सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हर पे आखिर है सब चीज,
مگر جو دنیا کی کیلکولیشن ہے ان کے ساتھ چل رہا ہے. دیکھیں پاکستان کو پہلے ڈیفینس معاہدہ کرایا گیا، سعودی عرب سے باندھا گیا، پھر طالبان سے لڑائی شروع ہوئی. طالبان کے لیے پہلے سمجھ لیں، یہ جو پاکستان ابھی تک وہ حملے کر رہا ہے نا ٹی ٹی پی کے کیمپس پہ، ہائیڈ آؤٹس پہ جا کر ایران افغانستان میں، کہ وہاں پر اس جگہ ہم نے مارا، اس جگہ مارا، اور یہاں دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے. آپ کے خیال میں دہشت گردوں کے ٹھکانے افغان حکومت کی مرضی کے بغیر بن سکتے ہیں، جنہوں نے پورا ملک کیپچر کیا ہوا ہے، جو ایک مینجمنٹ بھی چلا رہے ہیں بظاہر؟ آپ سمجھتے ہیں کیسا ممکن ہے؟ تو جب تک پاکستان ان کی حکومت کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ان کی تنصیبات پر جو اصل کلپرٹ ہیں، جو سپورٹ کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو، ان پر حملہ نہیں کرے گا، یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. لیٹ و لال کرنے سے یا ہمبل نظر دکھانے سے معاملات حل نہیں ہوتے. جنگ ہوتی ہے تو پوری ہوگی. آپ مخصوص جگہوں پہ کر کر ایک خاص گروہ کو مار کر اور ان کے حمایت کرنے والوں کو اور جو مین لوگ ہیں انہیں چھوڑ دیں گے تو یہ معاملہ خراب ہوتا جائے گا. اس سے آپ کی معیشت بھی خراب ہوگی، آپ کی سیکورٹی بھی کمپرومائز ہوگی، آپ کے ملک میں سوشو پولیٹیکل اکنامک کیوس بھی بڑھے گا اور تیزی سے بڑھے گا، جو آپ کو کل کاسٹ کرے گا اور بڑا کاسٹ کرے گا. تو پاکستان کو اب اپنی اسٹریٹجی بدلنی ہوگی اور طالبان کی مین انسٹالیشنز کو، ان کی حکومت کو نقصان پہنچانا ہوگا، تب وہ میز پہ ممکن ہے آ سکے تو آئیں. اس سے پہلے اگر یہ آپ مخصوص ٹارگٹ جا کر بمباری کر رہے ہیں اور مخصوص لوگوں کو مار رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ آگے ہی بڑھتے جائیں گے کہ اب وہ ڈرون لے کے اسلام آباد بھی پہنچ گئے ہیں، وہ کوہاٹ میں بھی آ جاتے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ حملے کر لیتے ہیں. بہرحال تو پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی بدلنی ہوگی. اور ایران کے معاملے کو اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو شکست ہو گئی ہے، میں نہیں مانتا. اگر آپ لوگ نوٹ کریں، آپ کو 5 روز پہلے میں نے بتایا تھا کہ تھیوری کے طور پہ بتایا تھا کہ 2 تھیوریاں، ایک میری تھیوری تھی اور ایک تھیوری یہ ہے کہ جی رشیا اور چائنا جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اور ان کے سائنٹسٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہائی ٹیک کے لوگ ایران میں، اور وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کل سب جگہ خبریں چھپ گئیں کہ سارا سسٹم جو ہے وہ چائنا کا ہے اور ویل سوفسٹیکیٹڈ، اور کہنا چاہیے کہ ویل ٹارگیٹڈ ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، ایرانی خود چلا سکتے ہیں اتنی جلدی میں؟ تو یقیناً چائنیز بیٹھے ہوں گے، ساتھ میں رشین بھی بیٹھے ہوں گے، اور وہ نشانہ لگا رہے ہیں کیونکہ چائنا کو تو یہ معلوم ہے نا کہ اسے کنٹین کرنے کے لیے سارا کھیل ہو رہا ہے. اس کی ایک بڑھتی طاقت کو، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 2035 تک جو ہے وہ سپر پاور بن سکتا ہے، اکنامک سپر پاور، جو ابھی سیکنڈ نمبر پہ ہے. جب اکنامک سپر پاور ہوگا تو اس کا فوجی سامان بھی آگے بڑھے گا، ہائی ٹیک میں بھی وہ آگے بڑھ رہا ہے اور کمپیٹ کرتا ہے آلموسٹ امریکہ کو. تو ان ساری چیزوں کی روشنی میں یہ ساری پیش بندیاں ہیں. امریکہ جیسے ملک جو ہے، اگر تاریخی طور پہ پڑھ کر دیکھیں تو ان کی یہاں پیش بندی 25-30 سال نہیں، 50 سال پہلے بھی ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو، جس کا ایک ثبوت پاکستان ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ نے پاکستان کے خطے کو بھانپ لیا تھا اور وہاں اپنی مرضی کی ایک اسٹیٹ بنوا لی تھی. جب کالونیاں ختم ہوئیں تو یہ میں بہت پہلے ایک آرٹیکل لکھ چکا ہوں جس میں میں نے بتایا ہے کہ امریکہ اور جو برطانیہ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا جنگ میں امریکہ کے شامل ہونے سے پہلے، جو چارٹر آف دی اٹلانٹک چارٹر جو کہلاتا ہے، اس کی شرائط پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پاکستان کیسے بنا تھا. تو اس ملک کی جس کی ہائی ٹیک پوری دنیا میں سب سے آگے ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ شکست کھا جائے گا، میں اسے ماننے کو ابھی تیار نہیں ہوں. قدرت کا ایک نظام ہے کہ کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر دنیا چل رہی ہے کیلکولیشن پر. کیلکولیشن یہ بتاتی ہے کہ فائنلی ڈھیر ایران نے ہی ہونا ہے، مگر جب تک وہ ڈھیر ہوگا اس وقت تک سعودی عرب سے لے کر پورے مڈل ایسٹ کی اکانومی بھی ختم ہو جائے گی. اس میں پرویل کون کرے گا؟
پھر اسرائیل کرے گا. امریکہ تو کرے گا. گریٹر اسرائیل بنوانے میں یقین کامل رکھتا ہوں کہ ایران کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر آپ سارے معاملات کو شروع سے دیکھیں، آج غزہ کہیں ڈسکشن میں ہے؟ کہیں اس کا کوئی وجود ہے کہ وہاں کتنے لوگ مارے گئے؟ وہ ملبے کا ڈھیر بن گیا. ساتھ میں اب اسی اسٹریٹجی میں غور سے دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کو ملبے کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے. سوری. تو یہ نقصانات بڑھ رہے ہیں، اور جنگ جتنی طویل ہوتی جائے گی، انٹرنیشنل یقیناً اکانومی کو نقصان ہوگا، امریکہ کو بھی بہت بڑا نقصان ہوگا، پولیٹیکلی ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن کو بہت بڑا نقصان ہوگا. این ممکن ہے کہ مڈ ٹرم میں مکمل ہار جائیں، مگر قوموں کی برادری میں مستقبل میں فتح کس کی نظر آتی ہے؟ امریکہ کی نظر آتی ہے، اسرائیل کی نظر آتی ہے. کہ اگر ایران ٹوٹ جاتا ہے، جو اگر کنٹینیو 3-4 مہینے 6 مہینے اگر وہ پراکسیز کے ساتھ لڑتا ہے، تو جیسے حماس کے آنے کے بعد، حزب اللہ کے آنے کے بعد فلسطین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، نقصان ہوا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں، لبنان ختم ہو گیا، سیریا، لیبیا سب ختم ہو گئے. یہ ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اینڈ آف دی ڈے کس کو فائدہ ہوتا ہے. تو میں تو ساری چیزوں کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. اور ابھی آنے والے دنوں میں، اگلے 15 دن میں اگر یہ جنگ نہیں رکتی ہے اور اپنائے ہرمز، جسے اسٹیٹ آف ہرمز کہتے ہیں، گو کہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اگلے مرحلے میں اپنی نیوی کے جہازوں کے ذریعے ان کی سیکیورٹی میں جو آئل ٹینکر انہیں گزارے گا، وہ آپریشن ابھی شروع نہیں ہوا ہے. گو کہ پاکستان کے 2 جہاز ابھی پہنچ گئے ہیں، 28 دن کا تیل موجود ہے. 28 دن کا تو منیمم رکھنا ہوتا ہے نا. اور اگر یہ جو آج $104 $103 بیرل آئل کی پرائس ہے، اگر 15 دن یہ جنگ رہتی ہے، یہ $130 سے $150 پہ جائے گی. آپ طے کر لیں کہ آپ جیسا ملک، جو رشیا ایک بہت ہی غیر جانبدار قسم کی یونائٹڈ نیشن میں قرارداد پیش کرتا ہے کہ خطے میں کسی ملک کا نام نہیں لیا کہ خطے میں کشیدگی ختم کی جائے، اسے کتنے ووٹ پڑے؟ 4 ووٹ. صومالیہ، پاکستان، چائنا اور رشیا. امریکہ نے اسے ویٹو کر دیا، اور لٹویا میرے خیال میں ساتھ تھا سلامتی کونسل کے اس وقت کے رکن میں. پھر ایک قرارداد پیش کی بحرین نے کہ مڈل ایسٹ پہ حملے ختم کیے جائیں، بند کیے جائیں ایران کی طرف سے، اس کی مذمت کی جائے. اس میں بیک گراؤنڈ کچھ نہیں تھا کہ یہ حملے شروع کیے ہوئے ہیں. پاکستان نے وہاں بھی ووٹ دے دیا. مطلب پاکستان جو ہے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے ایران کے ساتھ بھی، ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی. اچھا، میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں، آخری بات، کہ پاکستان میں عوام تو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، صاف نظر آ رہا ہے، اور سارے انٹلیکچوئل کھڑے ہیں اور جشن منا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں حکومت بھی ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، پھر ڈبل کھیلا جا رہا ہے. آپ وہ جنگ جیسا اخبار جس میں ایک لائن حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں چھپ سکتی، ان کے جو کنٹرولنگ اتھارٹیز میں لوگ شامل ہیں، ان سے کہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بتا دیں کہ کیا حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی ایک لائن چلی جاتی ہے؟ یا جو لوگ کالم لکھتے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کے کالم کیسے کیسے کٹتے ہیں، کیسے کاٹے جاتے ہیں. حفیظ اللہ نیازی کا کل کالم چھپا ہے، آپ اسے ذرا پڑھ کے دیکھیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے ایران. تو وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے پاکستان ایران کی پشت پر، اور ساتھ میں مڈل ایسٹ کے بھی کھڑا ہے، امریکہ کو بھی خوش کر رہا ہے، یورپ کو بھی خوش کر رہا ہے، چائنا کے ساتھ تو اب ہے ہی ہیں. تو اس سچویشن میں جو مارے جائیں گے، جن کی اکانومی مانگنے والی ہے، جو بھیک پر کھڑے ہوئے ہیں، ادھار پہ کھڑے ہوئے ہیں، جن کا کرپشن عروج پر ہے. اچھا، پھر القدس کا یوم القدس کون مناتا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ سندھ میں ابھی پچھلے دنوں جو چھٹیاں ہوئی ہیں انہیں سب کو نکال کے دیکھیں، 7 میں کل القدس کی سرکاری سطح پہ سندھ میں چھٹی ہوئی، باقی پاکستان میں تو میں نے نوٹ کیا کہیں نہیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں ان کو ملا کے دیکھیں. جب تک قوموں کا ویژن کلیئر نہیں ہوتا، جب تک قومیں خود اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہوتی،
ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ ادھر بھی کھڑی ہوں ادھر بھی کھڑی ہوں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور اپنے لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ مگر آپ کی اس وقت مجبوری ہے، ہماری حکومت، پاکستان کی حکومت کی مجبوری ہے کہ وہ دونوں طرف بولے۔ اگر وہ ایک طرف بولے گی تو دوسری طرف سے ماری جائے گی، اور مکمل ایک سائڈ پہ ہو جائے گی تو ساری دنیا مل کر مارے گی۔ تو اس سچویشن میں اپنی عقلوں کو، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، اور چیزوں کو ان کے مینر میں جا کے دیکھیں کہ آنے والے دن کیا ہوں گے۔ اگر یہ پیٹرول 150 200 کو تو چھوڑے، یہاں تو اسپیکولیشن $300 تک پر ہے کہ اگر یہ حالات کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ بیرل، اگر آپ نے ہرمز بند رہتی ہے اور ایران کا وہاں کنٹرول رہتا ہے، 20% دنیا کا تیل وہاں سے گزرتا ہے نا، 100 ملین دنیا میں روزانہ تیل پیدا ہوتا ہے، 20 ملین وہاں سے روزانہ گزرتا ہے۔ اگر 20 ملین کٹ ہو جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ 300 بیرل تک پہ بھی جا سکتا ہے۔ تو پاکستان جیسے ملک کی اکانومی یا باقی سب کچھ سروائیو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی روشنی میں دیکھ لیں، اور یہ جتنی جنگ ہوتی جائے گی مسلم ورلڈ اتنا نیچے جاتا جائے گا۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے، اور اس کو انٹیکٹ رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دنیا میں مذہب کی بنیاد پر، بظاہر تو یہاں بھی اب کہا جا رہا ہے نا کہ تہذیبوں کی لڑائی ہے اور صلیبی جنگ ہے اور سارا کچھ ہے، مگر قومیں وہ جیتیں گی، ملک وہ جیتیں گے جو ٹھنڈے دل سے کام لیں گے، جو حالات کو بگاڑنے کے بجائے سنبھالنے کے لیے کام کریں گے۔ اور کمزور ترین ملک جو ہیں وہ ایسے موقع پر اپنی اسٹریٹجی کو اس طرح رکھتے ہیں کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ وہ ہمارے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ نہیں تھا، ہمارے خلاف کام کر رہا تھا۔ بہرحال میں تو دعا کر سکتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے خاص کر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے اور سمجھ دے اور بصیرت دے کہ معاملات کو ان کے مینر میں جا کے سمجھ سکیں کہ جنگیں جذبات سے نہیں، ہتھیار سے، طاقت سے اور حکمت عملی سے جیتی جاتی ہیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔